جس کے ہاتھ اور زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو. سن لیجیے اگلی بات. کوئی کہہ سکتا ہے اس کے معنی میں جب وسعت ہے تو وسعت رہنے دے. وسعت ہے، اس میں تابعین ہے، تبع تابعین ہے، محدثین ہے، علماء امت ہیں. حضور سے تو کے بعد صدیق سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمین ہیں. لیکن یاد رکھ لیجیے جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہوں، جس مسلمان کی زبان سے، جس کلمہ گو کی زبان سے جو کہتا ہے میں ہوں مسلمان، لیکن اس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو تو سن لے صحابہ کے بعد سارا زمانہ بھی محفوظ رہے تاں بھی کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہی نہیں. اس کہے کہ صحابہ کے بعد سارے مسلمان حق پر ہے، سارے مسلمانوں کا ادب ہے، سب کا احترام ہے. صحابہ کا نہیں تو سمجھو اصل تو وہ ہے، اساس تو وہ ہے، بنیاد تو وہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کسی بندے کو 1,00,000 روپے دینا ہونا تو اس کو کہیں یہ 1,00,000 روپے ہے اور اس کو اپنے یہ تمہاری رقم ہے، اپنی گنتی پوری کر لو. وہ گنے گا، 1 سے گنتی شروع کرے گا، کہاں تک لے جائے گا؟ 1,00,000 تک. جب 1,00,000 پورا ہو جائے گا تو وہ کہے گا میری رقم پوری ہے. وہ ساری زندگی ایک نہ گنے تو 1,00,000 پورا ہو سکتا ہے. تم ساری زندگی صدیق کو نہ گنو تو امت حضور کی پوری ہو سکتی ہے؟ صدیق کو گنو ہی نہیں، شمار ہی نہ کرو تو امت رسول شروع کہاں سے ہوئے گی؟ اس امت کی عقائد تو صدیق ہے، اس امت کے اساس تو صدیق ہے. اور جوانوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں، اہل حدیث جوانوں، سنو. جمعیت اہل حدیث وابستہ بزرگوں، دوستوں، علماء کرام اور یوتھ فورس اور اہل حدیثوں، اہل سنت، میری بات غور سے سنیں. صحابہ کے دروازے پر پہرے دار بن کے کھڑے ہو جائیں. اس سے بڑی کوئی اس وقت عبادت نہیں ہے. صحابہ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے. ایسے کھڑے ہوں جیسے عثمان کے دروازے پہ حسنین کھڑے ہوئے تھے. کھڑے ہو جائیے صحابہ کے دروازے پر کہ ہم اس دیواروں کو گرنے نہیں دیں گے، صحابہ کی شان کے ہم محافظ ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی اس مقام میں یار صحابیت کو گرایا جائے، اور اس کے لیے آسان ٹارگٹ انہوں نے امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کو جانا اور سمجھا. یہ چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان کو، حیثیت کو گرائیں. جب یہ گر جائیں گے تو معیار صحابیت ختم ہو جائے گا. جب صحابیت ہی ختم ہو جائے گی پھر جس پر ہمارا جی چاہے گا ہم بولیں گے. مجھے بتاؤ ایک گمراہ بندہ بتلاؤ جس نے امیر معاویہ پر زبان کھولی ہو اور پھر وہ صدیق کے گھرانے تک نہ پہنچا ہو. یہ آغاز ہے، یہ ٹارگٹ سمجھتے ہیں، یہ آسان ہے کہ امیر معاویہ کے خلاف بولو، زبان کھولو. جب امیر معاویہ کی ذات مجروح ہو گئی پھر آگے اور عبد الرحمن ابن عوف پر پھر زبان کھولیں گے، پھر طلحہ پر، پھر سیدنا زبیر پر، پھر سیدنا سعد پر، پھر سیدنا سعید پر، پھر اور صدیق پر، پھر سیدنا عمر عثمان پر. یہ ٹیسٹ کیس ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کرتے کیا ہے. یاد رکھیے ہم امیر معاویہ کے شان کے پر پہرا دیں گے جیسے دینے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ. پورے اجتماع میں کہتا ہوں، کمزور پیروں پہ نہیں بیٹھا، پوری مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے امیر معاویہ کی شان پر، عظمت پر، ایمان پر، دفاع پر کسی ایک شخص کو پورے اجتماع میں کوئی اعتراض ہو اس کو سوال کا حق ہے. جب تک جواب نہیں دوں گا ممبر سے نیچے نہیں آؤں گا. کوئی میرے امیر معاویہ کی شان پر، ایمان پر، عدالت پر، زکات پر، شان پر، عزت پر، عظمت پر کوئی ایک اعتراض ہے پیش کیجیے. امیر معاویہ کو حضور نے خواب میں جنت میں تختوں پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے. جب حضور نے دیکھ لیا کہ امیر معاویہ جنت میں بیٹھا ہے، پڑھیے صحیح البخاری کی حدیث. معاملے پیچھے کے تم جانتے ہو، اللہ جانتا تھا. جب اللہ کو پتا تھا بقول تمہارے کہ امیر معاویہ یہ کریں گے، تو میں پوچھتا ہوں حضور کو جنت میں دکھایا کیوں رب؟ جب رب نے دکھا دیا تو تم پریشان کیوں؟
ایک بندہ مجھ سے پوچھتا امیر معاویہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا امیر معاویہ کی زندگی کے کئی حصے ہیں، بتا تو کون سا پوچھنا چاہتا ہے؟ امیر معاویہ کا تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ پوچھ، میں بتاتا ہوں۔ امیر معاویہ کا تعلق صدیق کے ساتھ پوچھ، میں بتاتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ کا تعلق سیدنا عمر کے ساتھ پوچھ، میں بتاتا ہوں۔ سیدنا عمر کا، سیدنا امیر معاویہ کا تعلق سیدنا عثمان کے ساتھ، ان کے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ کیسے تھا پوچھ، تم بتاؤں گا میں۔ تم نے جا کے سیدنا امیر معاویہ کے زندگی کے چند سال وہ پوچھتے ہو جو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کے زمانے میں آپس میں مشاجرات ہوئے، وہ زندگی صرف پوچھتے ہو، امیر معاویہ کو رسول اللہ کے ساتھ کیوں نہیں پوچھتے؟ پھر پوچھ سیدنا امیر معاویہ کے تعلقات میرے حسن ابن علی کے ساتھ پوچھ، تو بتلاؤں میں۔ پوچھ مجھ سے امیر معاویہ کے تعلقات سیدنا حسین کے ساتھ، پوچھو تم، بتلاؤں میں۔ کہتا ہے سیدنا علی کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا سیدنا علی کے ساتھ؟ کہتا ہے جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی۔ میں نے کہا پھر اس لڑائی کا وارث کون تھا؟ اس اختلاف کا وارث کون تھا؟ اس اختلاف کے جھگڑے کا حضرت علی کے بعد وارث کون تھا؟ کسی کے باپ کے ساتھ اختلاف ہو، جھگڑا ہو، اس کے معاملات کا وارث بیٹا ہوتا ہے یا گلی والے محلے والے ہوتے ہیں؟ وہ سیدنا حسن ہے، لے آؤ کا۔ کیا سیدنا امام حسن نے صلح نہیں کی امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہوئی صلح۔ جب میرے حضرت امام حسن دنیا سے گئے تو امیر معاویہ کے ساتھ صلح پر نہیں گئے، راضی پر نہیں گئے، راضی پر گئے۔ جب بیٹا وارث جانشین صاحبزادہ سیدزادہ نواز رسول سیدنا امام حسن امیر معاویہ سے صلح پر ہے، تم نے لڑائی کب کی چھیڑی ہے بدبختو؟ ہم یہ لڑائیاں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔